نریدو ہم نے اس وقت بھی چاہا اور آئندہ بھی چاہتے رہیں گے ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض کہ جن کو اس فرعون نے الگ تھلگ کر دیا تھا، اچھوت بنا دیا تھا، دبا دیا تھا، کچل دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا، ہم نے یہ فیصلہ لے لیا کہ نمن ان دبے کچلے لوگوں پر احسان کریں گے۔ ہم ایمان والوں کو ماضی میں بھی بہت کچھ جھیلنا پڑا ہے، آج بھی جھیلنا پڑ رہا ہے اور کل بھی جھیلنا پڑے گا۔ صرف عزم اور حوصلہ اور امید اس بات کی رکھنی ہے اور اپنے آپ کو بیدار اس بات پر کرنا ہے کہ اندر سے خوف، مایوسی، اداسی کو نکال باہر کرنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے قرآن کریم کی ان آیات پر کہ وہ دن یقیناً آنے والا ہے جس دن پوری دنیا بالعموم اور اس ملک کے چپے چپے سے نعرہ توحید کی صدا گونجے گی، نعرہ توحید کا آواز بلند ہوگا۔ الحمدللہ علی ذات عظیم صفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء یمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح صدر ورفع ذکر وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فیا ایہا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات وعلیکم بالسنہ فإن السنة تہدی الی الطاعة ومن اطاع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی وإیاکم والبدع فإن البدعة تہدی الی المعصیہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی وعلیکم بالصدق فإن الصدق ینجی والکذب یہلک وعلیکم بالإحسان فإن اللہ یحب المحسنین ولا تحب الدنیا فتکونوا من الخاسرین الا وإن نفسا لن تموت حتى تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ فإن اللہ یحب المتوکلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یہ سورہ قصص ہے، 20ویں پارے کی صورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 6 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مکۃ المکرمہ میں
توحید کے علم برداروں پر، یعنی جو ایک اللہ کو ماننے کا اعلان کرتے تھے، رسول کی رسالت کی شہادت دیتے تھے، آخرت کے حساب و کتاب اور جزا و سزا پر یقین کی بات کرتے تھے، ان پر اس وقت کے ظالم، خدا کے باغی، خدا کے دشمن جو مظالم کے پہاڑ توڑتے تھے اور ایسے ایسے مظالم کہ جن کو سن کر پڑھ کر آدمی اندر سے بالکل ہل جاتا ہے، اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ ایسا دور بھی گزرا ہے۔ ایسے شدائد، ایسے مصائب سے جب اہل ایمان دوچار تھے تو یہ آیت کریمہ ان پریشان حال مشکلات اور مصائب سے دوچار، دن بدن اپنے اوپر زمین کے تنگ ہو جانے کے احساسات سے گھرے ایمان والوں کے لیے ان آیات میں تسلی ہے، دلاسا ہے۔ اور سنایا واقعہ اس وقت کا نہیں، یہ واقعہ سنایا ہے بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل کے فرعون اور حامان کا۔ شروع میں فرعون اور حامان کا تذکرہ ہے، جس کو کہ اللہ نے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، پاور دیا تھا، حکومت دی تھی، اختیار دیا تھا، اور وہ ان حکومت کے، پاور کے، اختیار کے، اسمبلی اور پارلیمنٹ میں اکثریت کے نشے میں چور ہو کر کے جو مظالم ڈھا رہے تھے وہ فرعون اور وہ حامان، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اسی صورت کے آخر میں ایک اور ظالم کا تذکرہ ہے جو دولت، مال، ثروت، اس کے نشے میں جو چور تھے ان کا تذکرہ ہے، قارون کا۔ قرآن کا ایک عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں وہ تمام واقعات جو آئندہ کی انسانیت کے لیے سبق آموز ہو سکتے ہیں، ان تمام سبق آموز واقعات کو قرآن نے محفوظ کر لیا۔ اور محفوظ جب کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ اور اس طرح کے واقعات آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ فرعون اور حامان اور قارون جو اس وقت تھا، وہ فرعون اور حامان اور قارون اسی وقت کے لیے خاص نہیں تھا۔ وہ فرعون، وہ حامان، اس کی آل، اس کی اولاد، اس کے چیلے، اس کے ماننے والے قیامت تک آتے رہیں گے۔ ورنہ اگر قیامت تک کے حالات اگر نہ آتے اور اس طرح کے واقعات قیامت تک آنے والے نہیں ہیں تو پھر اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں قرآن۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کو، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور اس وقت جو حالات سے دوچار تھے اہل ایمان، اس کو سمجھایا، اور پھر قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو سمجھایا کہ دیکھو آج جو طاقت، حکومت، سلطنت، فوج، پاور کے نشے میں بدمست ہیں اور دن بدن تمہاری زمین تنگ کر رہے ہیں تو گھبرانا نہیں ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ سمجھو
کہ یہ حکومت، یہ پاور، یہ فوج، یہ لشکر، یہ اکثریت ان کے پاس جو آئی ہے وہ ان کی اپنی نہیں ہے، تؤتی الملک، ہم نے ان کو دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم نے ان کو دیا ہے، جب کوئی کسی کو کچھ دے تو دینے والا جب چاہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو اہل ایمان، تم کو گھبرانا نہیں ہے، تم کو سمجھنا ہے کہ یہ پاور ان کو ہمیشہ کے لیے نہیں ملا ہے، ایک وقت کے لیے ہم نے ان کو دیا ہے، اپنے ان اختیارات اور اپنے ان پاور میں سے بہت تھوڑا، ایک چاول کا جو دانہ ہوتا ہے اس کا بھی ٹکڑا سے ٹکڑا، ٹکڑا سے ٹکڑا کیجئے، اس کے برابر اختیار پاور ان کو ہم نے دیا ہے۔ اور یہ دیا اس لیے ہے کہ ہم یہ شکایت سننا نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی یہ کہے آنے والے دن میں، حشر کے دن، کہ اے اللہ آپ نے ہم کو حکومت نہیں دیا تھا، آپ نے ہم کو اقتدار نہیں دی تھی، آپ نے ہم کو مملکت نہیں دیا، آپ نے ہم کو طاقت نہیں دیا، آپ نے ہم کو فوج نہیں دی، آپ نے ہم کو یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ اگر دیتے تو پھر تو آپ کی رعایا کے ساتھ، آپ کی مخلوقات کے ساتھ، ملک میں بسنے والوں کے ساتھ ہم انصاف کی دریا بہا دیتے، ان کے سکھ اور ان کے چین کے لیے ہم اپنا سب کچھ لٹا دیتے، ہم اپنے لیے کچھ نہ کرتے، سارا کچھ ہم آپ کی مخلوقات کے لیے کرتے۔ آپ نے موقع تو دیا ہوتا، ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے، ہم سب کا وکاس کرتے، ہم سب کا وشواس جیتتے، یہ ہم کرتے۔ اگر ہم طاقت، قوت، اختیار اور پاور نہیں دیں گے تو یہ شکایت کریں گے کل آنے والے دن میں، یہ دے کر کے ہم نے ان کی زبان بند کر دی ہے، اب یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب جب آئیں گے میرے پاس تو ہم سمجھائیں گے ان کو۔ پھر ان آیات میں ایک بات جو بہت زور دے کر کے سمجھایا رب سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ پوری کائنات میں صرف ایک اور صرف ایک ہستی ہی ہے جس کے پاس سارا پاور ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، سب بے بس ہے، سب بے کس ہے، سب بے سہارا ہے۔ ایمان والو تم سمجھو اس کو۔ اب اس تمہید کے بعد جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، پہلے اس کا آپ ترجمہ سن لیجئے تو شاید بہت تفصیل بیان کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اور پھر یہ خطاب قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے ہے، جن کے سامنے اس طرح کے مسائل اور مصائب اور شدائد اور پریشانیاں اور حالات آئیں، ان سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سناتے ہیں من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، لقوم یؤمنون، اور اس واقعے میں تربیت ہے، اس واقعے میں سبق ہے، اس واقعے میں پیغام ہے، اس واقعے میں حوصلہ ہے، ہمت ہے، جرأت ہے، اس کے لیے یؤمنون، جو اہل ایمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے سنائیے، کہا سنا رہے ہیں ان فرعون علا فی الارض، فرعون جو تھا وہ زمین میں بڑا مغرور ہو گیا تھا، حکومت پا کر کے، اختیار پا کر کے، پاور پا کر کے اعلیٰ بہت مغرور ہو گیا تھا۔ کہتا تھا کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ملک سے نکال دیں گے، ملک کی شہریت نہ دیں گے، وغیرہ وغیرہ فرعون کہتا تھا۔ ہم قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، اب کوئی اس کو اپنے حالات میں چسپاں کر لے تو جانے، قرآن اس وقت کے فرعون کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم، یہ فرعون جو ہے وہ اختیار پا کر، حکومت پا کر کے علا فی الارض بڑا مغرور ہو گیا تھا، اور جو حکومت اختیار پا کر کے مغرور ہوتا ہے وہ پہلا کام کرتا ہے کہ جعل اہلہا شیعا، اس فرعون نے یہ کیا تھا کہ اس ملک کے باشندوں کو مختلف طبقات میں بانٹ دیا تھا، کوئی اونچ، کوئی نیچ،
کوئی اپنا، کوئی پرایا، کوئی میری پارٹی کا، کوئی اس کی پارٹی کا، کوئی اقلیت، کوئی اکثریت، اس طرح کے خانے میں فرعون نے بانٹ دیا تھا۔ پہلا کام یہ کیا تھا اس مغرور نے۔ دوسرا کام یہ کیا تھا کہ یستضعف طائفۃ منہم، دوسرا کام یہ کیا تھا فرعون نے، اور اس طرح کے فرعون قیامت تک جو آئیں گے ان کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ یستضعف طائفۃ منہم، ان باشندگان ملک میں ایک طبقے کو یستضعف، جتنا کمزور کرنا ہو کر دو، جتنا کچلنا ہو کچل دو، جتنا دبانا ہو دبا دو۔ فرعون یہ کرتا تھا دوسرا کام، یستضعف طائفۃ منہم۔ اس کی جتنے بھی شعائر ہیں، جتنی بھی نشانیاں ہیں، جتنے بھی علامات ہیں، ان سب کو چھین لو۔ تیسرا کام یہ کرتا تھا کہ یذبح ابناءہم، ان کے نوجوانوں سے ان کو بڑا ڈر لگا رہتا ہے، تو کوشش یہ کیا انہوں نے کہ یذبح ابناءہم، اس قوم کے نوجوانوں سے زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا جائے، ان کو مارو۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو چھوڑو۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فرعون جو تھا بڑا فسادی تھا، بڑا آتنکواد تھا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ آیت کریمہ آج سے 1450 سال پہلے نہیں بلکہ آج اتری ہے، آج کے حالات میں اور ہمارے ملک کے حالات میں اتری ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم نے حالات کو اخبارات سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہم نے اپنے مسائل کا حل سیاسی لیڈران کے پاس تلاشنا شروع کیا ہے، کبھی اس پارٹی کے پاس، کبھی اس پارٹی کے پاس، کبھی اس اخبار، کبھی یہ نیوز، کبھی وہ، لیکن جہاں مسائل ہیں، جہاں مسائل کے حل ہیں، وہاں ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مولانا نعمانی صاحب کا وہ جملہ ہم ان کے حوالے سے آپ کو سنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے اس ملت مسلمہ نے قرآن کو نہ سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، یہ گمراہی جب سے اس ملت مسلمہ میں آئی ہے، تب سے اس ملت مسلمہ کا برا حال ہے۔ ورنہ جب تک یہ ملت مسلمہ اپنے مسائل کو قرآن میں ڈھونڈتی تھی اور قرآن سے اس کا حل بھی چاہتی تھی، اس وقت تک یہ ملت مسلمہ دنیا کی محبوب ترین قوم تھی، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت بھی ان کے پاس تھی۔ وہ کہتے ہیں گمراہی، یعنی جب ملت مسلمہ نے قرآن کو نہ سمجھنے کی بھول کیا اور اس کو کوئی بہت بڑی چیز نہ سمجھا، کہتے ہیں کہ اس ملت مسلمہ کا برا حال ہوا۔ اب بات بھی صحیح ہے، جہاں مسائل ہیں اور جہاں اس کا حل ہے وہیں سے اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ایک بوڑھے صاحب لالٹین لے کر کھیت میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے، چکر کاٹ رہے پورے کھیت میں، گھنٹوں 2 گھنٹہ ہو گیا۔ ایک نوجوان نے پوچھا کہ چچا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میرا 100 روپے کا نوٹ کھو گیا ہے، اسی کو تلاش رہے ہیں۔ کہا بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں، 2-4 گھنٹے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں مل رہا تو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک، کہاں پر گرا تھا؟ اس کونا پر، اس کونا پر، یہاں وہاں، کہاں گرا تھا؟ کہا کہ نہ گرا تو تھا میرے کمرے میں۔ کمرے میں گرا تھا تو یہاں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ کہا کمرہ بہت اندھیرا ہے، یہاں پر روشنی ہے۔
بوڑھے میاں چچا میاں کا انتقال ہو جائے گا، ان کی اولاد کا انتقال ہو جائے گا، اولاد کی اولاد کا انتقال ہو جائے گا، وہ 100 کا نوٹ انشاءاللہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جہاں 100 کا نوٹ کھویا ہے وہاں ڈھونڈنے کے بجائے وہ ڈھونڈ رہا ہے کہیں اور۔ ویسا ہی ہمارے مسائل کا حل جہاں ہے وہاں ڈھونڈنے کے بجائے ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہیں اور جتنا لمبا کھنچتا جائے گا اتنے ہی مسائل اور پیچیدہ ہوتے جائیں گے، مسائل کا حل ہونے والا نہیں ہے، مسائل کا حل یہاں ہے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا کہ اچھا یہ تو فرعون اور حامان کا حال، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین۔ اللہ کہتا ہے نرید، ہم نے چاہا، ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے رہیں گے۔ نریدو کا یہ تینوں معنی ہوگا، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ماضی، ہونا چاہیے اصل میں اردنا، کیونکہ یہ ماضی کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے تو ہونا چاہیے اصولی طور پر اردنا، ہم نے یہ چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کے بجائے مضارع کا صیغہ جو اس وقت کو بھی اور آنے والے دنوں کو بھی احاطہ میں لے رہا ہے، اس صیغے کا استعمال کیا، یعنی یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے ملت مسلمہ کو کہ یہ حالات آئندہ بھی آئیں گے۔ نریدو، ہم نے اس وقت بھی چاہا اور آئندہ بھی چاہتے رہیں گے، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ جن کو اس فرعون نے الگ تھلگ کر دیا تھا، اچھوت بنا دیا تھا، دبا دیا تھا، کچل دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا، اس سے لینے دینے پر پابندی لگا دی تھی، ہم نے یہ فیصلہ لے لیا کہ نمن، ان دبے کچلے لوگوں پر احسان کریں گے، من احسان کریں گے، اس کو اٹھائیں گے۔ تم نے اس کو گرا دیا تھا نا، تم نے کچل دیا تھا، تم نے دبا دیا تھا، اب ہم نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ جس کو تم نے دبائے گا، کچلنے کا، الگ تھلگ کر دینے کا، اچھوت بنا دینے کا منصوبہ بنایا تھا اور اپنے منصوبے کو اتار بھی رہے تھے، اب ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کو ہم اٹھائیں گے اور تم کو ہم اب گرائیں گے۔ اور دوسرا کام یہ کریں گے کہ نجعلہم ائمہ، ان کو ہم امام بنائیں گے۔ کیا قرآن ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نجعلہم ملوکا، اس دبے کچلے کو جب ہم اٹھائیں گے تو یہ نہیں کہتا ہے قرآن کہ ہم اس کو بادشاہت دیں گے، یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو امامت دیں گے۔ امامت اور بادشاہت میں فرق ہے۔ بادشاہت کا جو نقشہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ پوری دنیا میں، اپنے لیے جینا، اپنی آل اولاد، اپنا گھر کنبہ، اپنی بیوی بچے، اپنا پیٹ، اپنی شرمگاہ، اسی کے لیے ملوکیت ہوتی ہے۔ امامت اس کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو بادشاہت نہیں، نجعلہم ائمہ، ان کو ہم امام وقت بنائیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور جس ملک میں یہ بے بسی اور بے کسی اور بے سہارا پن محسوس کر رہے تھے اور تم نے اس کو ایک دم محبوس کر دیا تھا، آنے والے دنوں میں ہم نے فیصلہ لے لیا ہے کہ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اس ملک کا وارث ہم اس کو بنائیں گے۔ امامت، اسلام میں امامت ہے، خلافت ہے۔ امامت میں یہ ہوتا ہے، خلافت میں یہ ہوتا ہے کہ جو امام ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ خادم ہوتا ہے رعایا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے اصل میں رعایا کا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کو ملوکیت نہیں، بادشاہت نہیں دیں گے، بلکہ ان کو ہم امام بنائیں گے۔ امام رہبر ہوتا ہے، رہبری کرتا ہے، اور رہبر میں اور بادشاہت میں بہت سا فرق ہے، زمین آسمان کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ کہا کہ ہم اس کو وارث بھی بنائیں گے زمین کا، اور اس کو ہم رہبر بنائیں گے، راستہ دکھانے والا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم اس کو زمین میں نمکنا، مستقل قرار دیں گے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے
فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون، نورے یا فرعون، ہم دکھا کے رہیں گے فرعون کو، دکھا کے رہیں گے حامان کو، اور دکھا کے رہیں گے ان کے وزراء کو، ان کے منسٹروں کو، ان کے ماتحتوں کو، ان کی پارٹی کے افرادوں کو، جنودہما کیا دکھا کے رہیں گے؟ منہم ما کانوا یحذرون، ان سے جو تم ڈرتے تھے، جن سے تم ڈر رہے تھے، ان کے اختیار کو، ان کی سلطنت کو، ان کے ارتقاء کو، اور ان کی شہرت کو، ان کی عزت کو ہم تمہارے سامنے کھول کے رہیں گے۔ کیا قرآن ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو فرعون ہے، جو حامان ہے، جو ان کی لشکر ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، وہ ڈر رہے ہیں ان بے بسوں سے، بے کسوں سے، بے سہاروں سے، مجبوروں سے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ سارا مسئلہ اصل میں ہے کہ دہشت میں ایمان والا نہیں ہے۔ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے، وہ ان آیات کی روشنی میں ڈرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ ڈر تو کوئی اور رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون ڈر رہا ہے، حامان ڈر رہا ہے، اس کی لشکر ڈر رہی ہے، اس کے لوگ ڈر رہے ہیں کہ آنے والے دن میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اسی لیے تو نسل کشی فرعون نے شروع کیا تھا، اور فرعون کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم تو ہمارے دو کا نعرہ بہت زور سے پھر اٹھا ہے۔ تو ڈر میں کوئی اور ہے، خواہ مخواہ ہم ایمان والے سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرے ہوئے، نہیں، ڈر کوئی اور رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کو دکھا کے رہیں گے وہ دن۔ ان آیات میں ایک بات اور ہے، یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ کہ ہم اس کو امام بنائیں گے، ہم اس کو وارث بنائیں گے، ہم اس کو اٹھا کے رہیں گے، ہم اس کا روب، اس کا دبدبہ دکھا کے رہیں گے فرعونیوں کو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ہی پر مظالم ڈھا رہا تھا فرعون۔ اور بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں جو تھے وہ سب دودھ کے دھلے ہوئے تھے، نہ، ان میں بہت اچھے لوگ بھی تھے، کوئی درمیانی بھی تھے، اور کوئی بہت نچلی سطح کے بھی تھے بنی اسرائیل میں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم بنی اسرائیل کو مجموعی طور پر کہہ رہا ہے کہ جو اس میں اچھے ہیں اس کو بھی، جو درمیانی ہیں اس کو بھی، جو نیچے ہیں ان کو بھی، مجموعی طور پر کہہ رہا ہے کہ ہم اس پر احسان کریں گے۔ یقیناً ہماری حالت بھی آج ویسی ہی ہے۔ امت محمدیہ کا ہر فرد چاند اور ستارہ نہیں ہے، کوئی یقیناً اس میں بہت ولی اللہ ہیں، بہت اہل اللہ ہیں، کچھ درمیانہ ہیں، کچھ ان سے بھی کم ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں ہم سب کو یہ امید باندھنی چاہیے کہ اے رب سبحانہ و تعالیٰ، جس طرح تو نے بنی اسرائیلیوں کے تمام طبقات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مجموعی فیصلہ لے کر کے احسان کرنے کا فیصلہ تو نے لیا ہے ماضی میں، اے اللہ تعالیٰ تیرے محبوب کی یہ امت بلا شبہ بہت کمزور ہے اور بہت اچھی نہیں ہے، لیکن ماضی میں تو نے جب بنی اسرائیل کے ساتھ احسان کرنے کا فیصلہ لے لیا، ان خامیوں کے ساتھ ساتھ اس ملت محمدیہ، امت محمدیہ پر بھی احسان کرنے کا فیصلہ لے لے۔ دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، وقت میرا پورا ہو گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم ایمان والوں کو ماضی میں بھی بہت کچھ جھیلنا پڑا ہے، آج بھی جھیلنا پڑ رہا ہے، اور کل بھی جھیلنا پڑے گا، ایک دم طے ہے۔ صرف عزم اور حوصلہ اور امید اس بات کی رکھنی ہے، اور اپنے آپ کو بیدار اس بات پر کرنا ہے کہ اندر سے خوف، مایوسی، اداسی کو نکال باہر کرنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے قرآن کریم کی ان آیات پر کہ وہ دن یقیناً آنے والا ہے جس دن پوری دنیا بالعموم اور اس ملک کے چپے چپے سے نعرہ توحید کی صدا گونجے گی، نعرہ توحید کا آوازہ بلند ہوگا انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وعلى أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار رضي الله تعالى عنه وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله حسين رضي الله تعالى عنهما وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعظم وأكبر